बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो कल हमने इसकी तशरीह की थी, तो आज हम इसकी मशक देखेंगे। तो मशक देखने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से जाकर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। तो चलिए हम सबसे पहले इसका खुलासा और इसका मरकज़ी ख्याल देखते हैं। जी, तो नात का खुलासा कुछ यूँ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकीज़ा शहर मदीना मुनव्वरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली इस्लामी दरसगाह मदीना मुनव्वरा में कायम फरमाई और गुमराही में पड़ी हुई दुनिया को हक की रोशनी अता की और तौहीद इलाही की रोशनी से माला माल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर इंसानी हमदर्दी, मोहब्बत, शफ़क़त, इख़लाक़ हुस्ना, इल्म, दनाई, सदाकत, दयानत, तहम्मुल, बर्दाश्त और दरगुजर जैसी सिफ़ात का अमली और कामिल नमूना पेश किया। मदीना मुनव्वरा निहायत अफजल शहर है क्योंकि वहाँ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या है, जहाँ सुबह शाम 70 फरिश्ते हाजिर होते हैं। ये बात हमारे अकीदे में शामिल है कि मदीना मुनव्वरा में बेसहारों को सहारा मिलता है और मुसीबत में मुब्तला लोगों को शफा नसीब होती है। मदीना मुनव्वरा दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए रहमत का बाइस है। नेक्स्ट इसका मरकज़ी ख्याल है और वो ये है, दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके अक़दस पर सब सर झुकाते हैं, यानी उन्हीं की अताअत करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से ही हम सब की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। सीरत तैयबा पर अमल से ही हम अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात से वाकिफ़ हो सकते हैं। ज़िंदगी की हर मुश्किल का हल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में मौजूद है। सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। तो चलिए सबसे पहले हम ये मुख्तसर सवालात देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, खालिक का भी होता है अरफान मदीने में से शायर की क्या मुराद है? अल्लाह ताला की मार्फत भी मदीना मुनव्वरा के ज़रिए से हासिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ करवाया और उसकी बंदगी का तरीका बताया। सवाल नंबर 2 है, मदीने जाने से ईमान कैसे कामिल हो जाता है? अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत मआब का मरकज़ व महवर है, इसलिए मदीने जाने से ईमान कामिल हो जाता है। सवाल नंबर 3 है, हम अपने अरमान कैसे पूरे कर सकते हैं? हम अपने अरमान दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके अक़दस पर सर झुकाकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करके पूरे कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, शायर के मुताबिक हमारी बख्शिश कैसे हो सकती है? शायर के मुताबिक अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान लाकर हमारी बख्शिश हो सकती है। सवाल नंबर 5, दिन फिरना एक मुहावरा है, उसका क्या मतलब है? दिन फिरना का मतलब है हालात सुधरना, हालात बेहतर होना, परेशानी का ज़माना बीत जाना। सवाल नंबर 2 है, मुंदरजा झैल सवालात के तफसीली जवाब दें। ये 2 सवाल हैं, आइए हम इनको देखते हैं। जी, तो पहला सवाल है, दर्द के दरमान और खालिक के अरफान का मदीने से क्या ताल्लुक है? वजाहत करें। दर्द के दरमान और खालिक के अरफान का मदीने से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हर दुख और हर तकलीफ का मुदावा मदीने में है। अल्लाह ताला की मार्फत भी मदीना मुनव्वरा से हासिल होती है। मदीना मुनव्वरा का इतना शर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हासिल हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ करवाया और अल्लाह ताला की बंदगी का तरीका भी बताया। सवाल नंबर 2 है, इस नाते मुबारका से आपने क्या सीखा? तहरीर करें। जो मैंने सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और जो आप लोगों ने सीखा होगा अपने मुताबिक आप सब वो भी लिख सकते हैं। इस नाते मुबारका से हमने ये सीखा कि ज़िंदगी की हर मुश्किल का हल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में मौजूद है। सीरत तैयबा पर अमल से ही हम अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात से वाकिफ़ हो सकते हैं। दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके अक़दस पर ही सब सर झुकाते हैं, यानी उन्हीं की अताअत करते हैं और उस ही से उनके अरमान पूरे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर इंसानी हमदर्दी, मोहब्बत, शफ़क़त, इख़लाक़ हुस्ना, इल्म, दनाई, सदाकत, दयानत, तहम्मुल, बर्दाश्त और दरगुजर जैसे सिफ़ात का अमली और कामिल नमूना पेश किया।
سوال نمبر 3 ہے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں، خاکے در اقدس پر رکھتی ہے جبیں دنیا، وحدت کی وہاں تابش رحمت کی وہاں بارش۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے، پھر جاتے ہیں دن اس کے مل جاتی ہے جاں اس کو، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں۔ سوال نمبر 5 ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے نظم میں استعمال ہونے والے ہم کافی الفاظ بتائیں۔ اور جو کہ اس نظم میں استعمال ہونے والے ہم کافی الفاظ ہیں وہ کچھ یوں ہیں: درمان، عرفان، ارمان، ایمان، سمان، آسان، بے جان، فضائیں، ہوائیں، وحدت، رحمت۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ جو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے میٹھے لفظوں میں سیدھا رستہ دکھانا، یہ جو الفاظ ہیں آئیے اب ہم ان کے جملے دیکھتے ہیں۔ جی تو پہلا الفاظ ہے میٹھے لفظوں میں، جس کا جملہ ہے میٹھے لفظوں میں جادو ہوتا ہے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ سیدھا رستہ دکھانا، قرآن مجید ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ دل دکھانا، کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ راہ حق سے بھٹکنا، جب تک انسان کو سزا نہ دی جائے وہ راہ حق سے بھٹکتا رہتا ہے۔ دکھ اٹھانا، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر بہت سے دکھ اٹھائے۔ جو میں نے جملے لکھے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ سب بھی یہی جملے لکھیں، آپ کو جو اچھے لگتے ہوں، جو یاد ہو، آپ ان کی جگہ پر وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی تو سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل حروف فجائیہ اور استجابیہ کو جملوں میں واضح کریں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فجائیہ اور استجابیہ کیا ہوتے ہیں۔ یہ جو حروف فجائیہ ہوتے ہیں یہ کسی کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں، جبکہ استجابیہ تعجب کا اظہار کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو چلیے ہم ان سب کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو حروف فجائیہ اور استجابیہ کے الفاظ ہیں وہ یہ لکھے ہوئے ہیں، اور جو ان کے جملے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا ہے سبحان اللہ۔ اس کا جملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کیسی خوبصورت چڑیا ہے، اوہو اوہو میرا موبائل ٹوٹ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ آپ نے میری گمشدہ کتاب ڈھونڈ دی۔ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت آپ کیسی بہودہ گفتگو کر رہے ہیں۔ مرحبا، مرحبا آپ محفل میں تشریف لائے۔ شاباش، شاباش تم نے بہت اچھی تقریر کی۔ آفرین، آفرین تم نے دشمن کو شکست دے دی۔ لاسٹ ہے اللہ اللہ، اللہ اللہ زلزلے سے اتنی بڑی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ جو جملے میں نے بنائے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ سب اپنے سے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ سوال نمبر 8 ہے، اس نعت کا مرکزی خیال تحریر کریں، جو کہ ہم سبق کے شروع میں دیکھ چکے ہیں۔ آپ جا کر پھر سے اس کی دہرائی کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل شعر کی ماں حوالہ تشریح کریں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں۔ ویسے تو کل بھی ہم نے اس کی تشریح کی تھی، تو چلیے آج ہم اس کو ریٹن فارم میں کرتے ہیں۔ شعر ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں۔ حوالہ متن میں آتا ہے جی نظم کا نام، شاعر کا نام۔ نظم کا نام ہے نعت اور شاعر کا نام ہے بہزاد لکھنوی، اور اس کی تشریح کچھ یوں ہے۔ اس شعر میں شاعر مدینہ منورہ سے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا دلی عقیدہ ہے کہ ہر مشکل کا حل مدینہ منورہ میں ہے، یعنی اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی زندگی کے لیے جو نظام حیات دیا ہے وہ ایک فطری نظام حیات ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ جی تو اس سبق کا آخری سوال ہے، سوال نمبر 10، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت کے موضوع پر ایک جامع پیراگراف تحریر کرنا ہے۔ ویسے تو یہ آپ لوگوں کو خود ہی لکھنا چاہیے، تو چلیے جو میں نے لکھا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ یہ ہے، بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک مثالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی بچوں پر رحم کرنے والا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت کا درس نہ صرف اپنی تعلیمات کے ذریعے دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد سے محبت فرمائی بلکہ امت کو بھی اس کی تعلیم دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے صحن میں بیٹھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے سے لگایا، بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ملتے تو انہیں مسکرا کر سلام کرتے، ان کا حال پوچھتے اور انہیں گود میں اٹھاتے۔ سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری روک لیتے اور بڑی محبت سے انہیں سواری پر بٹھاتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موسم کا نیا پھل لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھل سب سے پہلے بچوں کو دیتے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی ایسا ورڈ، کوئی ایسا جملہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔